دندان مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دانت بڑے چمکدار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑے خوبصورت موتی جیسے تھے۔ ہند بن ابی حالہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اولے کے دانت جیسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی سیاہ، دانت بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، ان میں سے کسی قدر ریخیں تھی، گنجان نہ تھے۔ جب آپ تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا۔ آپ کے دانت مبارک اولے کے دانوں کی طرح صاف اور شفاف تھے، پیلا پن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ اگلے اوپر اور نیچے کے دو دانت ذرا کشادہ تھے، اور جب تبسم کے وقت دانت کھلتے تھے تو ان دانتوں کا حسن کھل جاتا تھا اور موتی جیسے چمکتے تھے۔ فراخی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے منہ کی باز قدم عمیر انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ جو 5 تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ سوکھا گوشت کھا رہے تھے، چنانچہ گوشت کی وہ بوٹی جسے آپ نے دانتوں سے چبا کر دیا، میں نے اسے تبرک کے طور پر بہنوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک نے وہ ٹکڑا چبایا، چنانچہ مرتے وقت ان کے دانتوں میں بانس اور کسی شے کی چبانے کی جو بدبو ہوتی ہے وہ نہیں پائی گئی۔ بد زبانی جاتی رہی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بد زبان فحاش عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ سوکھا گوشت کھا رہے تھے۔ اس نے آپ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں کھلائیے گا؟ آپ نے سامنے سے اٹھا کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، اپنے منہ کا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکال کر اسے دیا، اس نے کھا لیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی بد زبانی اور فحاشی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں کھانے وغیرہ کی سرانڈ اور بانس نہیں آتی تھی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جو آپ کے دانتوں کا چبایا ہوا کھا لیتا، اس کے منہ میں کبھی سڑان اور بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح کوئی بد زبان، گالی گلوچ کرنے والا آپ کے جھوٹے کو کھا لیتا تو اس کی بد زبانی، فحش گوئی جاتی رہتی۔